پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ یوم امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مناسبت سے مدنی چینل کا خصوصی سلسلہ تذکرہ امام شافعی و امام اعظم رحمہم اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم امام اعظم فقیہ افخم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے مفتیان کرام سے، مبلغین سے مدنی پھول لیں گے۔ آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ اگر آپ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کالز کیجئے۔ ابھی آپ کو نمبرز انشاءاللہ اسکرین پر دکھائے جائیں گے، ان نمبرز پر کال ریکارڈ کروائیے، آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ کوشش کریں کہ موضوع کی مناسبت سے آپ کال کیجئے۔ اگرچہ مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، دارالفتہ اہل سنت سے وابستہ ہیں، اگر موضوع کے متعلق سوال ہوں گے امام شافعی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ان کی سیرت کے گوشوں کو سمجھنے اور ہمارے لیے اس پر عمل کرنے میں رہنمائی ایک بہترین انداز میں حاصل ہوگی۔ تو انشاءاللہ عز و جل سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے تذکرہ امام اعظم و امام شافعی رحمہم اللہ السلام۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ اسلام کے دونوں مضبوط ستون ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہدایت عطا فرمائی۔ انہوں نے علم و عرفاں کے فیضان کو عام کیا اور لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا۔ نئے نئے پیش آمدہ مسائل کے لیے انہوں نے وہ اصول مرتب کیے کہ رہتی دنیا تک جو ان کے مقلدین ہیں ان کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ان مسائل کی جانچ کریں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں، تو وہ چاہے ان کے وصال ظاہری کے بعد کتنے ہی دور زمانے میں ہو جائیں، مگر ان کے رہنما اصولوں سے وہ ان مسائل میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مقدس ہستیوں کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل کا پیکر بنایا ہے، اور یہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کی سیرت جب پڑھیں یا سنیں یا بیان کی جائے تو دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیسے اللہ کے بندے تھے کہ جو عبادت میں وقت گزارنے والے تھے، علم دین کی ترویج و اشاعت کرنے والے تھے، لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے تھے، سخاوت کرنے والے تھے، بھلائی کرنے والے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا احیاء کرنے والے تھے، سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، بے راہ رووں کو یعنی جو حق کی راہ سے دور ہو گئے ہیں ان کو راہ حق پر لانے والے تھے۔ ان کی صحبتیں ایسی تھیں کہ ان کی مجلسوں میں آنے والا علم و عمل کا پیکر بن جایا کرتا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو ضرورت مندوں کی ضرورت کو بھی پورا کیا کرتے تھے۔ چاہے ہم امام اعظم کی سیرت کو لیں یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو لیں، دونوں کی سیرت میں ایک خاص جو ہمیں پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے
کہ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ تھا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا احساس تھا۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم مبلغین کی طرف چلیں گے۔ مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ علم کے بہترین موتی ہمارے سامنے بکھیریں گے۔ آپ کوشش کریں کہ ان علم کے موتیوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں، اگر ممکن ہو تو لکھ بھی لیں، اور نیت کریں کہ ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے۔ واقعہ بڑا پیارا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مقام صنعاء سے مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ حاضر ہوئے تو آپ کے پاس 1000 دینار تھے، یعنی سونے کی اشرفیاں، 1000 سونے کے سکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد کا شہرہ سن کر لوگ اطراف و اکناف سے امنڈ آئے، آپ کے ملاقات کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے کثیر تعداد میں لوگ آئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقاتیوں کا ایک تانتا بن گیا تو اس میں کچھ لوگ ضرورت مند بھی تھے، حاجت مند بھی تھے۔ جب سارے لوگ ملاقات کر کے چلے گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو 1000 دینار سونے کے سکے تھے، ان میں سے ایک سکہ بھی آپ کے پاس باقی نہ رہا تھا۔ آپ نے سارے کے سارے سونے کے سکے ان ضرورت مندوں کو بانٹ دیے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں کیسی سخاوت تھی، کیسا ان کا ذہن تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں لٹانے والے، اور ابھی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور آتے ہی کیسا انہوں نے فیض کا دریا بہایا اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی۔ ان کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ضرورت مند ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ ہم اس کی ضرورت کو پورا کر سکیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں، بلکہ ہمیں خبر گیری کرنی چاہیے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، محلے داروں میں، دوست و احباب میں، کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ جو ضرورت مند ہو، جس کو کسی چیز کی حاجت ہو، کھانے کی حاجت ہو، کپڑوں کی حاجت ہو، یا کوئی اور شے علاج معالجہ کے لیے پیسوں کی حاجت ہو، دوائی کی حاجت ہو۔ اگر ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، تو اپنے مال سے ہمیں اللہ کے بندوں کی، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ میں بھی اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل دوران سلسلہ آپ کی سخاوت، ان بزرگوں کی زہد و تقوی، ان کے ورع اور ان کے خوف خدا، ان کے علم و عمل اور ان کے فیضان کے بارے میں اللہ نے چاہا سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیے اور امام اعظم امام شافعی رحمہم اللہ السلام کی برکتوں کو حاصل کیجئے۔ ہم مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں اور مبلغین سے انشاءاللہ عز و جل ہم ان وہ دونوں بزرگوں کے بارے میں کچھ مدنی پھول لیتے ہیں، معلومات لیتے ہیں ابتدائی طور پر۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم ان کا نام تو بہت سنتے ہیں، ان کا مختصر تا تعارف اور ساتھ میں شافعی کیوں کہتے ہیں، ان کو کیا وجہ ہے؟ تو اس وجہ پر بھی اگر آپ کچھ مدنی پھول دیں تو انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 امام مشہور اور معروف جن کی تقلید کی جاتی ہے اور جو پیشوا ہیں، امام ہیں، اور دنیا بھر میں انہی کے پیروکار وہ مقلد کہلاتے ہیں، اور یہی 4 امام ہیں جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام مالک، اور امام احمد بن حنبل، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام مبارک تو محمد تھا ماشاءاللہ، اور کنیت آپ کی عبداللہ تھی، ابو عبداللہ، اور والد صاحب ان کا نام ادریس تھا۔ ٹھیک۔ تو خاندانی طور پر آپ کا جو نسب ہے وہ اس میں آپ کے جو دادا ہیں ان سے اوپر ایک ان کے جو دادا ہیں وہ شافعی ہیں۔ اچھا۔ اور اس اعتبار سے آپ کو شافعی نسبت سے یاد کیا جاتا یعنی ہے، آبا و اجداد میں نسبت کی وجہ ایک نام شافعی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے، آپ کے جو دادا جان ہیں، اور
ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے آباء و اجداد کا جو نسب ہے تو یہ جا کر وہی حضرت ہاشم تک ختم ہوتا ہے، یعنی مل جاتا ہے آپس میں۔ ماشاءاللہ، یوں بنو تو ان بنو ہاشم میں 4 ائمہ میں سے آپ کے پاس یہ ایک امتیازی حیثیت آپ کو حاصل ہے کہ آپ کا نسب بھی یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں آپ کا ملتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ کا جب آپ کی ولادت ہوئی ہے اور یہی بیان کیا گیا کہ اسی دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پردہ فرمایا، وصال فرمایا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو غربت تھی، افلاس تھے، تنگ دستی کا عالم تھا، اور آپ کی ابھی 2 سال ہی عمر ہوئی تھی تو والد صاحب کا بھی سایہ اٹھ گیا اور وہ بھی وصال فرما گئے تھے۔ تو یوں آپ کی والدہ محترمہ جو ایک بہت نیک خاتون تھی، فاطمہ ان کا نام تھا، اور انہوں نے بڑی آپ کی خوبصورت آپ کی پرورش کی۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور آپ کو لے کر وہ یمن چلے گئیں اور اپنے بھائی کے پاس وہاں رہنے لگی، لیکن وہاں کے کچھ حالات اخلاقیات کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے کچھ ان کو مناسب معلوم نہ ہوئے کہ اس وقت بیٹے کو ان حالات میں یہاں رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، تو پھر انہوں نے وہاں سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر مکہ مکرمہ کے اندر آ گئے، اور یہاں مکے سے پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے مدینہ منورہ کا بھی سفر کیا۔ تو یہ بچپن کا ہی آپ کا کہ آپ مکہ کے اندر شفٹ ہو گئے تھے باقاعدہ، اور آپ کی والدہ محترمہ ایک نیک خاتون تھی، مکے کے لوگ آپ کو بڑے امانتیں پکڑاتے تھے، آپ کے اوپر بڑا اعتماد کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں کہ آپ جب 6 سال کے اور 6-7 سال کے تھے اور ابتدائی تھی 6-7 سال کی عمر میں، حالانکہ آپ نے حفظ قرآن مکمل کر لیا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس وقت اشعار کی طرف آپ کی رغبت تھی، باقاعدہ علوم اور فنون کی طرف نہیں بلکہ اشعار کی طرف، اور عرب دنیا کا ایک انداز اور طریقہ کار وہ زیادہ تھا۔ تو آپ کے ایک شخص وہ آپ کی والدہ سے الجھ رہا تھا، کچھ جھگڑا کر رہا تھا، اور آپ وہاں آئے تو جب دیکھا والدہ پریشان ہے، کیوں ہے؟ تو اس نے وہ والدہ سے تقاضا کر رہا ہے کہ جو میں نے آپ کو اپنا صندوق امانتاً پکڑایا تھا میرا وہ صندوق دیجئے۔ تو آپ کی والدہ کہنے لگی کہ وہ صندوق تو تم 2 آئے تھے، وہ جو تمہارا دوسرا آدمی تھا وہ لے گیا صندوق مجھ سے۔ تو وہ جھگڑا کرنے لگ گیا کہ جب یہی ان کے آپس میں، تو آپ کی والدہ بڑی پریشان ہوئی کہ میرے نام پر اور میرے اوپر ایک داغ اور ایک طرح کا دھبا لگ جائے گا خیانت کا، اور الزام ہی آدمی کو پریشان تو کرتا ہی ہے۔ تو آپ بھی اس مجمع میں اس لوگوں کے پاس جو ہے نا وہاں آئے، اور آپ نے اس شخص سے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اس نے کہا غلط تمہاری والدہ کر رہی ہے، میں غلط کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اور تم چھوٹے بچے ہو کر مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہو؟ اللہ۔ آپ نے کہا تم لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، تم دونوں ملے ہوئے ہو آپس میں۔ یعنی یہ 6 سال کی 7 سال کی عمر کے بچے کی گفتگو ہے۔ صحیح۔ کہا کہ وہ کیسے، جب 2 بندوں نے ہم نے ان کو امانت دی ہے اور میں جب آیا ہی نہیں لینے کے لیے تو انہوں نے امانت کیسے ان کو پکڑا دی؟ صحیح۔ تو اب میں لینے آیا ہوں، میرا صندوق مجھے واپس کیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ تم جب دینے کے لیے دونوں آئے تھے نا تو اس ساتھی کو ڈھونڈ کے لاؤ، لینے بھی دونوں آنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ لینے بھی دونوں آنا، جب دونوں آ جاؤ گے نا تمہیں تمہارا صندوق بھی مل جائے گا۔ صحیح۔ تو لوگ بالکل ایک شجدر رہ گئے ان کی بات کو سن کر، اور وہ آدمی انتہائی شرمندہ ہوا، اور لوگ اس کی خیانتوں سے بچ گئے کہ یہ ایک دوسرے کو لایا اسی نہیں لیتا کہ دال میں کالا ہے، کہ جی ہاں، کہ یعنی دونوں مل کر جائیں گے، کسی کو امانتیں پکڑائیں گے، اور امانت پکڑانے کے بعد ایک جا کے واپسی لے لے گا اور دوسرا جا کے تقاضا کرے گا وہ تو میرا صندوق تھا، وہ تو میرا تھا اور وہ مجھے لوٹایا جائے۔ تو یہ آپ کی ذہانت پر لکھا کہ اس قدر آپ کا یہ جواب کہ لوگ حیران رہ گئے
پھر کچھ مدینے قافلے جا رہے تھے اس کے عرصے کے بعد، تو آپ اس قافلے کے ساتھ باقاعدہ آپ نے مدینہ منورہ کا آپ نے سفر کیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردی میں آپ نے یہ علوم کا سلسلہ آغاز کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں جو آپ نے شروع میں گفتگو کی، میں اس پر آپ سے ایک سوال کروں گا، پھر انشاءاللہ امام اعظم کی سیرت کے حوالے سے چلتے ہیں آگے، کہ آپ نے کہا کہ غربت و افلاس میں آپ کی پرورش ہوئی، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ غربت اور تنگ دستی کے باوجود بھی علم دین اور دینی لگاؤ کے حوالے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، جبکہ آج اگر ہم دیکھیں تو اگر مال کی کمی ہے تو پھر علم کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، روزگار کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ان بزرگوں کی سیرت سے کیا ہمیں یہ سیکھنے کو نہیں ملتا کہ اگرچہ تنگ دستی ہو یا فراوانی ہو، ہمیں دین سے وابستہ رہنا چاہیے؟ جی بالکل بجا فرمایا، اور یہ تو ہم اگر ائمہ کی تاریخ کو اگر ہم پڑھیں، امام اعظم کے خود شاگردوں کو اگر ہم پڑھیں، امام ابو یوسف کے حالات ہم اٹھا کر دیکھیں، ان کو پڑھیں، تو واقعی کئی غربتوں، اور ابھی کے بھی ہم اگر علماء کی کیفیات کو دیکھتے ہیں اور ان کے پڑھ لیں، اور بلکہ اس وقت کے بھی موجود علماء ان کے بھی آپ کیفیات دعوت برکات آپ دیکھ لیں، غربت میں ہی پروان چڑھائی، بالکل اسی حالت میں، اور ابھی بھی یہی کیفیات ہیں۔ جی بالکل، یہی مال کو تو پسند ہی نہیں کرے کیا تار مال و دولت، جی ہاں، اسے نہیں چاہیے حکومت، ماشاءاللہ، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت۔ کیا جی ہاں، بات، وہ خود بھی فرماتے ہیں میں بہت بڑا امیر کبیر ہوں، واہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ اصل میں صحابہ کرام علیہ مردوان سے ہی درس ملا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کس قدر علم کے حریص تھے، اور بھوک کی وجہ سے غشی ہو جاتی تھی، اور اتنی غشی طاری ہو جاتی کہ بے ہوشی والے معاملات بھی ہو جاتے، زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے، لیکن آپ یہ درسیات کا سلسلہ نہیں چھوڑتے تھے، آپ حدیث سے سیکھنا و علم دین کے حلقوں کو نہیں چھوڑتے تھے، حالانکہ مارکیٹیں اس وقت بھی تھیں، بازار اس وقت بھی تھے، کمانے کے ذرائع وہاں ذرائع اس وقت بھی تھے، لیکن آپ علم دوست جسے کہا جاتا ہے، یعنی وہیں رہتے تھے اور علم سیکھنے میں ماشاءاللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف سنا۔ استاد صاحب، آپ سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مختصر تعارف بھی آپ بیان فرمائیں، اور آپ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، تو ابو حنیفہ کہنے کی وجہ کیا ہے، یہ بھی فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امام اعظم فقیہ افخم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام مبارک ہے نعمان، آپ کے والد ماجد کا نام ہے ثابت، صحیح، اور آپ کے دادا کا نام بھی نعمان ہے۔ اچھا، نعمان بن ثابت بن نعمان، ماشاءاللہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ایک قول کے مطابق، اس میں محققین کی دو رائے ہیں، تو ایک رائے یہ ہے کہ سن 80 ہجری، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری جو 11 ہجری میں ہوا ہے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ سن 80 ہجری میں ہوئی ہے۔ صحیح، اور ایک جو محققین کی رائے ہے اس کے اندر 70 ہجری کا بھی قول ہے، یعنی 70 یا 60 برس بعد تقریباً، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے یا تو 60 برس بنیں گے، سال کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی ہے، یا تقریباً 70 سال کے قریب۔ تو یوں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے یہ اس مبارک زمانوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیر کی بشارت ارشاد فرمائی ہے، ماشاءاللہ، خیر القرون قرنی، تو فرمایا کہ بہترین زمانوں میں سے سب سے بہتر زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں، کیا بات، یعنی تابعین کرام، جو حضور کا زمانہ ہے اس زمانے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس ہستیاں اس زمانے میں یعنی فیضیاب ہو رہی تھیں زمانے رسالت سے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آنے والے ہیں، یعنی جو صحابہ کے میرے زمانے کے اہل زمانہ کے بعد آنے والے جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، اور پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبارک دور یہ خیر القرون ہے، اس کے بعد دور تابعین، اس کے بعد دور تبع تابعین۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
بقیہ جو ہمارے ائمہ اربعہ جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، تو ان چاروں ائمہ میں جس امام کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے تو وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ہستی ہے۔ اچھا، یہاں پہ اگر آپ تابعی کی تعریف بھی آسان انداز میں بیان کر دیں۔ تابع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنے والا، اور اصطلاح اسلام جو ہماری لینگویج ہے مسلمانوں کی، اس کے اندر صحابی ان ہستی کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کا شربت پیے ہوں، اور تابعی ان بزرگ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حالت ایمان میں کسی صحابی کا دیدار کیا ہو، ان کی صحبت میں بیٹھے ہوں، اور تبع تابعین ان کو کہا جاتا ہے جو صحابہ کے جو شاگرد تابعی ہیں ان کے پیروکار ہیں۔ یعنی آپ کی اس گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی صحبت پائی ہے۔ بالکل، جب صحابہ کی صحبت پائی ہے تو کوئی چند صحابہ جن کی زیارت کی ہو امام اعظم نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شریف الحق امجدی، مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، یہ صدر الشریعہ کے خلیفہ ہیں، ان کی باقاعدہ کتاب ہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ہے، اور آپ کی عظمت و شان کے وہ دریچے انہوں نے کھولے ہیں کہ جو عام طور پہ پوشیدہ رہ جاتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ تحقیق سے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں آپ کی پروان چڑھ، آپ پرورش پا رہے تھے اور علم کی طرف آپ مائل تھے، تو اس زمانے میں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد ایک تحقیق کے مطابق 19 بنتی ہے۔ اچھا، اور ایک تحقیق کے مطابق مزید اگر تحقیق کی جائے تو تقریباً 10 صحابہ کی تعداد اور بن جاتی ہے۔ تو یوں 29-30 صحابہ کا وہ زمانہ تھا جس زمانے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام، ابتدائی سال، جس کو لڑکپن، بچپن اور اس طرح ایک سمجھداری کی عمر کا بھی آغاز ہوتا ہے، تو جن صحابہ کرام علیہم رضوان کے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زیارت کی ہے ان میں سر فہرست حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، اور ایک صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا، اور اسی طرح بعض روایات حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سننا، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے اپنے ہوش و حواس اور ایک شعوری والی عمر میں آپ نے باقاعدہ احادیث سنی بھی ہیں، اور وہ احادیث باقاعدہ محققین نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کون کون سی احادیثیں نقل صحابہ سے روایت کی ہیں۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جو ایک خصوصی برکت حاصل ہے جس کا بیان خود ان کے اپنے بیٹے حضرت حماد، یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، تو یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں دعائے علی ملی ہے۔ اللہ اکبر! وہ دعائے علی کیسے ملی ہے؟ تو حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا تھے نعمان بن مرزبان، یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ان کا کافی اچھا ایک تعلق تھا، اور ایک موقع پر یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے ایک مشروب انہوں نے تیار کیا، اور وہ جس کو فالودہ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، فالودہ تو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک فالودہ لے کے گئے، اب وہ کیا ایک ٹیسٹ ہوگا اس فالودے کا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ بیان اتنے پیارے انداز میں کر رہے ہیں کہ فالودے کی لذت کچھ محسوس کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب اس کو نوش فرمایا تو ایک دل سے ہی حضرت سیدنا نعمان کے لیے دعا نکلی، ان کی اولاد میں خیر و برکت کی دعا نکلی۔ اور پھر جب جو امام اعظم کے دادا تھے نعمان، تو ان کے ہاں جب پہلی ولادت حضرت ثابت، یہ امام اعظم کے والد ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ثابت کی ولادت ہوئی امام اعظم کے والد کی، تو یہ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں ان کو لے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کے لیے یعنی امام اعظم کے والد کے لیے ان کی اولاد میں برکت کی دعا کی۔ کیا بات ہے! تو وہ ایسی خیر و برکت کی دعا تھی کہ اس کا اثر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں سبحان بالکل نمایاں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! حضرت علی کو باب علم کہا جاتا ہے، تو وہی فیضان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے! امام اعظم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں بزرگوں کے حوالے سے بڑے ہی پیارے مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں۔ کچھ کالز بھی آپ کی شامل سلسلہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی پہلی کال دیجیے گا۔
ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا آ رہا ہے. امام اعظم امام شافعی علیہم الرحمہ کی سیرت کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. میرا اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ ویسے تو ہر بزرگ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود شریف پڑھتے رہے ہیں، تو سنا ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ وہ ایک خاص قسم کا درود شریف پڑھا کرتے تھے، تو وہ درود شریف کون سا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اس کا جواب لیتے ہیں، ایک کال اور دیجیے گا. میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر بزرگان دین اپنی مصروفیات کے باوجود بہت زیادہ عبادتیں اور نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اچھے ماحول سے وابستہ ہونے کے باوجود ہم اس قدر عبادتیں نہیں کر پاتے. تو آخر وہ کون سی وجوہات تھی کہ جس کی بنا پر یہ بزرگان دین اس قدر عبادتیں کر لیا کرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو صاحب پہلے سوال کا جواب عنایت فرمائیں. درود پاک خاص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک درود پاک جو سائل جو پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس درود کو ہم درود شافعی کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس درود پاک کی ایک عجیب ایک بہار ہے. واہ کیا بات ہے، مدنی بہار. بالکل مدنی بہار ہے. اور یہ مدنی بہار سننے کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کا بھی دل چاہے گا کہ ہم بھی درود شافعی پڑھیں صحیح اور اس کی برکت حاصل کریں. صحیح. القول البدیع میں امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا. تو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد بن ادریس شافعی جو آپ کی اپنے ہی یعنی آپ کے جو دادا خاندان سے ہی ایک تعلق رکھتے ہیں، بنو ہاشم ہی کے ایک چشم و چراغ ہیں، کیا آپ نے کوئی خاص انہیں کوئی نفع پہنچایا ہے؟ واہ کیا بات. اب خواب دیکھنے والا بھی کتنا پیارا سوال کر رہا ہے. تو کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کوئی نفع پہنچایا ہے؟ تو بارگاہ رسالت سے جو جواب آتا ہے فرمایا گیا نعم، واہ ہاں آیا ہے، میری طرف سے اسے ایک فائدہ پہنچا ہے. اب وہ فائدہ کیا پہنچا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خواب دیکھنے والے بزرگ سے فرمایا، سألت اللہ اللہ یحاسبہ، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا ہے کہ اے اللہ محمد بن ادریس شافعی کا محاسبہ نہ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس پر وہ کہتے ہیں خواب دیکھنے والے بزرگ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخر کس عمل کے سبب آپ ان کے حق میں اسی دعا فرما رہے ہیں، یا آپ کی طرف سے ان کو یہ نفع پہنچ رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خواب دیکھنے والے بزرگ سے فرمایا، اس لیے کہ لِأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى صَلَاحٍ عَلَيَّ صَلَاحٍ، کہ وہ مجھ پر ایک ایسا درود پڑھتا ہے لم یصلی علی احد مثلها، کہ اس جیسا درود مجھ پر کسی نے بھی نہیں پڑھا. کیا بات کیا بات. اب وہ درود کیا ہے؟ وہ خواب دیکھنے والے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ درود مجھے بھی بیان کر دیں. تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محمد بن ادریس شافعی یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، تو وہ کس طرح درود پڑھتے تھے؟ فرمایا وہ اس طرح درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، اللہم صلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، کہ اے اللہ محمد پر درود بھیج جب جب ان کا ذکر کرنے والے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اے اللہ محمد پر درود بھیج جب ان کے ذکر سے غافل ہونے والے غافل ہو جائیں. ہر لمحہ ذکر ہو گیا. گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے ذکر کر رہے ہیں، جو ان کے ذکر سے غافل ہیں وہ غفلت. تو یہ ذکر اور غفلت یہ تو یوں سمجھیں کہ ہر وقت ہی ہے. صحیح. یا تو کوئی ذاکر ہے یا غافل ہے. تو یوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا انوکھا درود ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خود اس خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی ایک عجیب درود جو صیغہ انہوں نے چنا ہے کہ ہر لمحے حضور پر درود ہو. تو یوں اس درود کو درود شافعی ایک مرتبہ اگر اس درود کو دوبارہ پڑھ دیں آپ، تو یہ درود ہے اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، اللہم صلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. اور ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. صحیح.
اور عرض گزار ہوئے کہ حضور ما فعل اللہ بکا، جو عام طور پہ ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 5 کلمات تھے جن کلمات کے ذریعے میں حضور پر درود بھیجتا تھا. اللہ اکبر. بس ان 5 کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ کیا کلمات تھے؟ تو ان خواب دیکھنے والے بزرگ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں حضور کی بارگاہ میں درود اس انداز میں پڑھا کرتا تھا. وہ 5 قسم کے درود یہ ہیں: اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ. واہ. اے اللہ حضور پر ہماری طرف سے اتنے درود بھیج جتنے ان پہ درود بھیجنے والوں کی تعداد. کیا بات ہے، کیا بات. دوسرا درود یہ: اللہم صلی علی وصلی علی محمد بعدد من لم یصلی علیہ. اے اللہ جتنے لوگ درود نہیں پڑھ رہے ان کی تعداد کے برابر بھی حضور پر درود. کیا بات. اور ایک اور درود یہ پڑھتا تھا: وصلی علی محمد کما امرت ان یصلی علیہ، کہ اے اللہ حضور پر جس طرح تو نے حکم فرمایا ہے درود بھیجنے کا ایسا درود بھیج. سبحان اللہ. اور چوتھا درود یہ پڑھتا تھا: وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ، کہ اے اللہ جیسا درود تجھے پسند ہے ایسا درود حضور پر سبحان اللہ. بھیج دے. اور 5واں درود یہ پڑھتا تھا: وصلی علی محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ، کہ اے اللہ جیسے حضور پر درود ہونا چاہیے ایسا درود نازل فرما. کیا بات ہے. یعنی دیکھیں تو صحیح، ہمارے بزرگوں کو درود سے کتنی محبت تھی، کتنے انداز میں درود پڑھا کرتے تھے. مقصد یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی. مفتی صاحب، یہ جو دوسرا سوال کیا گیا کہ اتنی مصروفیات اور ایسے مصائب کے باوجود بھی یہ عبادت بھی کرتے تھے، علم بھی حاصل کرتے تھے، اچھا گھر والوں کے معاملات کو بھی دیکھتے تھے، اس پر کیسے ہوتا تھا یہ؟ آج کل تو ہمیں وقت ہی نہیں ملتا. دیکھیں، جب آدمی اپنی تخلیق کی مقصد کی طرف اگر غور کریں اور انسان کو بنایا کیوں گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور واقعی ہی یہ بزرگ ہستیاں یہ اپنے اس مقصد کے لیے، ہم نے اپنے مقصد کچھ اور چناؤ کیوں میں. انسان کی تخلیق کا مقصد صرف کمانا ہی نہیں ہے، جیسے صرف کھانا ہی نہیں ہے، صرف یہ معاملات ہی نہیں ہے. اگر کھانا مقصد ہوتا تو جانور زیادہ کھاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور کچھ اور کام کرنا مقصد ہوتا، گدھا زیادہ کام کرتا ہے. اب اس طرح کی کئی، ہاں بالکل واقع سے کہتے ہیں کہ اور کتنے کام کاج یہ ایسے ہیں. تو مقصد کیا ہے انسان کی تخلیق کا؟ اور بالخصوص اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کو بیان فرمایا وہ مقصد عبادت ہے. اب وہ عبادت کے مختلف انداز ہیں، کس کس انداز سے عبادت کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے. لیکن ان بزرگوں نے واقعی ہی علم پڑھنا پڑھانا بھی عبادت ہے. لیکن اس علم پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ بھی جو باقاعدہ علم دوسری عبادت کا انداز ہے وہ بھی اب عبادت کے انداز اپناتے ہیں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ابھی رمضان شریف کی آمد ہے، آج شعبان، یکم شعبان ہے، 1 ماہ تک اور 1 ماہ رہ گیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رمضان شریف میں 60 قرآن پاک ختم کرتے تھے. پورے ماہ رمضان میں 60 قرآن پاک. کیا بات کرتے تھے. کیا آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ 60 قرآن پاک یعنی دن میں 2 قرآن پاک. صحیح. 2 قرآن پاک، 2 قرآن پاک کا روزانہ ختم شریف ہونا 2 قرآن پاک کا. اور 60 قرآن پاک اتنے مشاغل ہونے کے باوجود یہ بھی آپ ختم اور امام اعظم کے بارے میں کہ 61 قرآن پاک آپ ختم، ایک تراویح میں، ایک دن میں اور ایک رات میں. اللہ اکبر. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی اپنے چلاتے تھے. اور واقعی باقاعدہ عبادت جسے کہا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس لیے کہتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے میں کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے امام شافعی کے لیے دعا نہ کی ہو. اللہ اکبر. 30 سال گزرے. کیا بات، کیا بات. امام شافعی کے لیے، یعنی ان کو زہد، تقوی، عبادت، پرہیزگاری کے اندر جو میں نے دیکھا ہے، اور پڑھنے پڑھانے کے معاملات وہ بھی ہیں اور ساتھ یہ معاملے بھی گئے. یہ بھی تو کمال ہے نا کہ کوئی ہم مرتبہ یا علم و عمل کا پے کر دوسرا دعا کر رہا ہو. بالکل اس انداز سے. بلکہ انہی کے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 ائمہ ہیں، اور چونکہ امام مالک کے آپ شاگرد بھی ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد بھی ہیں، یعنی امام محمد کے شاگرد بھی ہیں. بلکہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جو
فقہ کا مجھے فیضان ملا ہے وہ امام محمد کے در سے، سبحان اللہ، وہ امام محمد کا ہی فیضان ہے۔ اور چونکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ سے نکاح کیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی تمام تر کتابیں وہ اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے، صحبت میں بھی رہے نا، اور ان کی صحبت میں بھی رہے، پرورش میں بھی رہے۔ امام مالک سے جب مدینے سے یہ واپسی آئے تو پھر انہی کے پاس ٹھہرے تھے، اور انہی کے پاس انہوں نے ایک طویل عرصہ یہ شاگردی بھی اختیار کی، اور طویل عرصہ انہوں نے فقہ کا یہ معاملہ جو سیکھے ہیں تو یہ انہی سے سیکھے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے جب ان کو پہلے دیکھا نا مدینہ شریف میں، جب وہ درس دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو یہ تنکے سے اپنے ہاتھ پر کھیل رہے تھے، یعنی ہاتھ سے، امام شافعی، ہاں وہ ہاتھ سے تنکا پکڑا ہوا تھا، اور اب تنکا ہے ہاتھ میں، اور کچھ آپ درس دے رہے ہیں تو آپ نے کچھ اس کو ناپسند کیا، لیکن درس تھا، درس جاری رہا۔ درس ختم ہوا تو لوگ آپ سے ملاقات کر کے روانہ ہو گئے۔ آپ نے ان کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو اور کہاں سے تعلق ہے، خاندان کیا ہے، نسب پوچھا، قریش سے تعلق ہے، سب چیزیں پوچھی۔ تو آپ نے کہا کہ قریش کا انداز وہ اس طرح کا بے ادبی والا نہیں ہوتا، اللہ اکبر، اور میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اور آپ مسلسل حدیث بیان کر رہا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے تم جو ہے وہ تنکے سے کھیل رہے ہو اس مجلس میں بیٹھ کر۔ تو آپ کہنے لگے کہ حضور میں کھیل نہیں رہا تھا، اللہ، میرے پاس نہ قلم ہے، نہ میرے پاس دوات ہے، نہ میرے پاس کچھ لکھنے کے لیے چیز ہے، لیکن ایک ذوق ہے، شوق ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لوگ تو یہاں آ کے حدیثیں قلم بند کر کے لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے تنکا اٹھایا، جو لفظ آپ بولتے تھے نا وہ اپنی ہتھیلی پہ لکھ لیتا، اللہ، جو لفظ آپ بولتے تھے لکھ لیتا، جو لفظ بولتے تھے لکھ لیتا۔ تو انہوں نے کہا ہتھیلی پہ لکھتے تھے، دکھاؤ، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ کہا جب روشنائی نہیں تھی تو کیا نظر آئے، بس کچھ یاد رہ جائے تو اس لیے میں لکھ لیتا تھا۔ فرمایا یاد رہا آپ کو؟ کہا بالکل یاد رہا۔ 30 حدیثیں آپ نے آج کی مجلس میں بیان کی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک ایک حدیث کو سند کے ساتھ 30 اسی مجلس کے اندر بیان، کیا بات ہے، کیا بات، اور امام مالک نے آپ کا ماتھا چوما، اور اپنے غلام سے کہا کہ یہ اپنے آقا کو گھر پہ لے کے جاؤ، یہ ہمارے مہمان، اللہ اکبر، اللہ ان کو گھر پہ لے کے جاؤ۔ گھر پہ لے جائے، مہمان نوازی کی، ان کو اپنے گھر پہ رکھا اور کھانا کھلایا۔ صبح خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ صبح جب مجھے کمرے میں بیدار کرنے کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے آواز دی، اور اس وقت جب میں باہر آیا تو آپ نے پانی پکڑا ہوا تھا وضو کرانے کے لیے، تو میں بڑا اس سے شرمندہ ہوا کہ وقت کے امام ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، حدیث رسول بیان کرنے والے، اور وہ پانی لے کر کھڑے، بڑے بڑے اکابرین ان کے سامنے جو ہے وہ تلمذ اختیار کرتے ہیں، اور یہ پانی لے کے، تو وہ کہنے نہیں، آپ مہمان ہیں میرے گھر، اور یہ میرے اوپر فریضہ بنتا ہے میں آپ کی خدمت کروں، آپ کو خدمت کروانی ہوگی۔ کیا بات، کہتے مجھے وضو کروانے کے لیے انہوں نے پانی لیا، اور ہم ایک ساتھ مسجد کی طرف روانہ ہوئے، اور امام مالک نے وہاں نماز کو ادا کیا۔ یعنی ان کے یہ بھی ایک ذوق شوق والی بھی انداز، پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تنکے سے اپنے آپ کو وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ علم سے شغف ایک تو یہ پتہ چلا، اور دوسرا یہ کہ بزرگوں کا آپس میں ادب، پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم شناس ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک شخص نے علم کے حوالے سے ایک بہترین انداز اختیار کیا تو امام مالک نے اس کو رسپونڈ کیا، یعنی اس کی حوصلہ افزائی کی بہت زیادہ۔ تو ہمیں بھی علم حاصل کرنے والے، عمل کی طرف بڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بڑا پیارا واقعہ امام شافعی کا بیان کیا ہے، کاش ہم علم و عمل کی طرف بڑھیں۔ مزید انشاءاللہ مدنی پھول لیتے ہیں، ایک کال اور دیجیے گا۔ بننا ان کی طرح ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ بہت ہی پیارا سلسلہ، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، ان کی سخاوت کے بارے میں سنتے ہیں، ان کی عبادات کے بارے میں سنتے ہیں، دل بھی کرتا ہے کہ کاش ہم بھی کوشش کریں کہ ان کی طرح بننا، ان کی طرح
عبادت میں جس طرح وہ اپنے آپ کو گزر بسر کرتے تھے ہم بھی اس طرح عبادت کریں، پر یہ سوچ ہمیشہ نہیں رہتا، یہ سوچ بس وقتی طور پر رہتا ہے، پھر ماحول جیسا کو ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ مبارک ہستی ہے کہ آپ نے اس امت مسلمہ کو ایک مقصد ایک آسان سے الفاظ میں پیش کر دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو یوں جب ہم اصلاح کی طرف جائیں گے تو علم کی طرف آئیں گے، اصلاح کی طرف آئیں گے، عمل کی طرف آئیں گے، تو الحمدللہ یہ مدنی انعامات اور یہ پورا ایک سلسلہ، پھر امیر اہل سنت کی طرف سے ہر ہفتے ایک رسالہ، کیا ہے ایک علم کی طرف مسلمان راغب رہیں۔ اگر ہم دعا بھی دی جاتی ہے، بالکل دعا دی جاتی ہے، اور امیر اہل سنت کے اس طرح یہ ماہنامہ جو ہمارا فیضان مدینہ آتا ہے، اس میں جو مطالعہ کرنے والوں کی تعداد سامنے آتی ہے تو یہ مطلب ہزاروں لاکھوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ کیا بات! تو یہ اس مقصد کو اپنے حاصل کرنے کے لیے اپنے مقصد کی طرف نظر رکھنی پڑے گی، تو انشاءاللہ وہ عبادتیں جو بزرگان دین کر لیا کرتے تھے اور ان کے لیے آسان ہوتی تھیں، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اللہ اللہ! تو اب یہ عشاء کی نماز پڑھ کر یوں عبادت کا ایسا سلسلہ کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یوں مطلب لیٹ کے سو گئے، فجر میں تہجد میں اٹھ گئے، یہ آپ کا معمول نہیں تھا، رات عبادت میں گزر۔ کیا بات! تو اس حوالے سے ان کے لیے اس لیے آسان تھا، مقصد ان کے سامنے ہے، پھر ان کو ایک لذت چاشنی عبادت کا کیف و سرور ایسا ملتا تھا کہ وہ وقت گزر جاتا تھا۔ جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک آیت کریمہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ تعالی نے ہم پر انعام فرمایا، احسان کیا اور ہمیں عذاب سموم سے بچا لیا، یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک حصہ ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس آیت پر نماز کے دوران اس آیت پر وہ کیف و سرور مل رہا تھا کہ اسی کا تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو۔ اللہ اکبر! تو وہ کیف و سرور جو ان کو نصیب تھا وہ واقعتاً اپنے مقصد کو حاصل کر رہے تھے۔ آج ہمیں اس کے اپوزٹ لذتیں آ رہی ہیں، سرور کہیں اور۔ اب مثال کے طور پہ اس کی لیں، سوشل میڈیا کا اگر کوئی، جیسے فیس بک کی مثال لے لیں، اگر کوئی فیس بک کھولتا ہے اس میں ایک کلپ، دوسرا، تیسرا، وہ کنٹینیو ایک پوری ایک لسٹ چل پڑتی ہے، گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ بس اوقات بعض لوگوں کو یہ 12 بجے اگر رات میں وہ فارغ ہو کے اب وہ سوشل میڈیا پر آئے ہیں تو 3 بج جائیں گے، مگر ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، 3 گھنٹے گزر گئے، وہ لذت انہیں اس طرح حاصل ہو رہی ہے، لیکن اللہ والوں کو عبادت تلاوت میں، عبادت میں تو ہمیں اپنی ڈائریکشن چینج کرنی ہے کہ اللہ والے عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس طرف یہ اپنے آپ کو لے کے چل رہے تھے اور حقیقی لذتیں حاصل کر رہے تھے، اور ہم یہ اس طرح کی چیزوں میں گم ہو کر لذت کا حصول کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ فانی ہے اور ان کا بسا اوقات بیکار بلکہ اکثر استعمال گناہوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچوں کو چینج کرنا ہے، اور تبدیلی کے لیے آپ کو سوسائٹی چاہیے، گیدرنگ چاہیے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اس مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیں، انشاءاللہ عز و جل استقامت بھی ملے گی اور سیکھنے کا جذبہ بھی ملے گا۔ مفتی صاحب جو سوال دوسرا انہوں نے کیا فقہ کے حوالے سے، پھر اس میں ساتھ ہی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کا علمی مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے، اس کی جو یہ ذہنوں میں اندر وسوسہ آتا ہے اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ دیکھیں، چاروں آئمہ وہ برحق ہیں، ٹھیک ہے، اور ان چاروں میں سے یہ جو سائل نے پوچھا ہے کہ چاروں برحق ہیں تو پھر کچھ ان کی تقلید کر لی جائے، کچھ ان کی تقلید کر لی جائے، کچھ ان کی تقلید، تو پھر یہ اپنے نفس کی تقلید ہوگی حقیقتاً، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ مسائل کے اندر، فروعی مسائل میں یہ تو آپس میں اختلافات موجود ہیں، اور ہر ایک کے پاس اس کے دلائل موجود ہیں، اور اسی کی وجہ سے الگ الگ وہ فقہ شافعی ہے، فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے اور حنبلی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان مسائل کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہیں، کچھ فرق موجود ہیں، وہ نماز کے ہوں، وہ زکوٰۃ کے ہوں، وہ حج کے ہوں، وضو کے، طہارت کے، وہ سب معاملات کے اندر۔ اور اگر یوں ہی دیکھ لیا جائے تو پھر آدمی یہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، اس فقہ کے اندر یہ مسئلہ مشکل ہے تو یہاں تک میرے لیے چھوٹ ہے، میں اس میں یہاں ادھر چلا جاتا ہوں، وضو امام شافعی کے اس پہ کر لیتا ہوں، نماز امام اعظم پہ پڑھ لیتا ہوں، جی ہاں، ادھر میرا وضو ٹوٹ رہا ہے تو ادھر بچ رہا ہے تو اس مسئلے میں یوں کر لیتا ہوں، اس میں یوں کر لیتا ہوں تو اس میں یوں۔
تو یہ حقیقتاً تقلید نہیں کہلاتی، یہ اپنے نفس کی تقلید کہلاتی ہے۔ تو جو ائمہ اکرام نے، کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اجتہاد، یعنی انہوں نے ایک ایسا اجتہاد وسیع پیمانے پر جو دین کے کلی مسائل کو جن کے اوپر اجتہاد کر کے یعنی ان کی ابواب بندی کی گئی اور جس پیمانے پر ان کو وسعت کے ساتھ بیان کر دیا اصول بیان کر دیا گیا، جس انداز سے کئی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے بات کرنے والے، دین کے اوپر طرح طرح کی گفتگو کرنے والے، اور وہ بعض ایسے ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہوئے کہ بھئی ہر نئے مسائل ہیں، نئے لوگوں کو ہر دن اجتہاد کر لینا چاہیے۔ آج کل بھی ایسے کئی مجتہدین جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں نئے، وہ ایسی باتیں لے آئیں گے جو 1400 سال کسی نے نہ کسی حدیث کی شرح میں کسی نے بیان کیے ہوں گے، نہ کسی کا قول اس بارے میں ملے گا، نہ کچھ اس حوالے سے، لیکن ان کی ایک الگ ہی سمت جاری ہوگی بالکل 1400 سال بلکہ جو مسئلہ ایک طرف، جی ہاں، بلکہ وہ مسئلہ جو واضح ترین ایک اجماعی صورت والا مسئلہ ہے، یعنی آج کل تو ایسے کچھ گفتگو کرنے والے اتنے بے باک ہوتے ہیں، بل منصوص مسئلے یعنی قرآن اور حدیث میں جو واضح مسئلے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں بھی اجتہاد کرو، تو ان میں مسائل کے اندر بھی اجتہاد کر کے ان کو بھی جو ہے وہ اپنی عقل کے مطابق جو ہے وہ، حالانکہ ہر دور میں مسائل ایسے درپیش ہوتے رہے کہ جن کا بظاہر قرآن حدیث یا پیچھے اجماع سے ان کے اندر ان کا حل موجود نہیں ہے، لیکن علماء اکرام کی ایسی جماعتیں، علماء اکرام کی ایسی ٹیمیں باقاعدہ اس پر کام کرتی ہیں۔ ابھی بھی عرب دنیا دیکھیں، ہند میں دیکھیں، اور بھی جگہوں پر، ہمارے پاکستان میں دارالاسلامی کے اندر بھی ہماری تحقیقات شریعہ کی پوری ایک مجلس ہے جس میں مفتیان کرام کی پوری ایک ٹیم ہے جو باقاعدہ اس پہ ورک کرتی ہے، نئے نئے مسائل ہیں، لیکن کیا ہے انہی اصول کی روشنی میں جو بہانے بیان کر جی ہاں، انہی کے اصول کی روشنی میں اور اسی کے مطابق، اور الحمدللہ مسائل حل ہوتے ہیں، امت کے مسائل حل ہوتے ہیں اور ان تک ان حل پہنچتے ہیں۔ اگر کوئی دنیاوی طور پہ یہ کہا جائے کہ قانون سازی کرنی ہے تو کیا یہ 4 آدمی کوئی باہر بیٹھ کر جو ہے وہ دکان پر بیٹھ کے کریں گے، ہوٹل پر چائے پیتے ہوئے قانون سازی تو نہیں کریں گے، اس کے ماہرین نہیں کریں گے، صحیح، جو اس میں جہاں اس کا مقام ہے وہیں ہوگی، اسی طرح علم کے مقام پہ جہاں پر ہے وہ وہیں اجتہاد ہوگا۔ لیکن افسوس سے یہی کہنا پڑتا ہے کہ دین کے معاملات کو لوگوں نے اتنا وہ بنا لیا اور دین میں ہر ایک کو کھلی گویا کہ چھوٹ دے دی گئی، اور جو جیسا بیان کر دے اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر لگام ڈالنے والا نہیں ہے، کہ کوئی نماز کا معاذ اللہ انکار کر دے، کوئی حدیث کا انکار کر دے، اس لیے منکرین حدیث پیدا ہو گئے، اپنی مرضی سے بیان نماز کا معنی انہوں نے اپنی مرضی سے بیان کر دیا کہ یہ نماز ہے ہی نہیں جو اتنے عرصے سے یہ پڑھ رہے، نماز ہی اصل یہ نماز اس طرح۔ تو ایسے ایسے لوگ یہ پیدا ہوتے گئے اور یہ امت میں فتنے ہی ڈالنے والے ہیں۔ تو اصل یہی ہے کہ جس میں ایک اجتماعیت رہے، جس کے اندر امت فتنوں سے باز آ سکے اور فتنے نہ ہوں، اور ایک اجتماعیت امت کی قائم رہے، تو اس میں یہی ہے کہ جو ائمہ اکرام نے ایک اصول و ضوابط بیان کیے اس کے تحت ہی چلتے ہوئے اس امت کو آگے ترقی کے منازل طے کریں۔ خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنی ہے یا سب کی بیک وقت کر سکتے ہیں، اس کو بہت ہی ایک پیاری مثال سے جو بالکل عقل کے قریب ہے سمجھایا ہے کہ آپ کو دریا کے پار جانا ہے، 4 کشتیاں ہیں، تو آپ ان دریا کے پار چاروں ہی لے کے جانے والی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا ایک کشتی میں مطلب پاؤں رکھنا ہے، ایک پاؤں اس میں رکھنا ہے، ہاتھ اس میں رکھنا ہے، سر وہاں رکھنا ہے، کیا کریں گے؟ تو آپ پورا کا پورا اپنے آپ کو کسی ایک کشتی کے حوالے کریں گے نا، جانا اس کشتی نے بھی دریا کے پار ہے، منزل پہ جانا ہے، اس نے بھی جانا ہے، اس نے بھی جانا ہے، تو یوں آپ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیروی کرتے ہوئے بھی انشاءاللہ آپ کو یہ مدینے والے سے انشاءاللہ تعلق آپ کا جوڑ دیں گے، اور یوں شریعت پہ عمل کرتے کرتے انشاءاللہ آخرت بہتر ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر تقلید کرتے کرتے وہ بھی ان کا بھی راستہ مدینے کی طرف ہی جا رہا ہے، مدینے والے ہی کی سنت کی طرف آپ کو وہ بلا رہے ہیں، تو انشاءاللہ یوں ہر ایک امام جو ان چاروں ائمہ میں سے ہے، ان سب کی دعوت، ان سب کا جو پیغام ہے وہ قرآن و حدیث پر عمل ہے۔ تو اس طرح کسی بھی ایک امام کی پیروی کرنی ہے، بیک وقت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس حکم میں اس کو، اس حکم میں اس کو، یوں میں ایک مکسچر نہیں بنا سکتا۔ صحیح، ہمیں حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
کہ اگر تمہیں کسی بارے میں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو. اور ان حضرات قدسیہ نے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اصول و ضوابط قواعد کلیہ ایسے مرتب کر دیے کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی مسئلہ جدید جس کا بظاہر قرآن میں حدیث میں یوں ذکر یا صحابہ کرام علیہم رضوان یا ان اسلاف کے دور میں بظاہر کوئی وجود نہیں تھا، لیکن انہوں نے اصول و ضوابط ایسے بیان کر دیے، وہ بھی قرآن و حدیث سے قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں ایسے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی جدید مسئلہ وہ بآسانی ان اصولوں کے مطابق حل ہو سکتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اس لیے یہ کہنا کہ میں اس مسئلے میں اس کو اور اس مسئلے میں اس کو یوں لے لوں، تو یہ جو کشتی والی مثال ہے یہ سب کو سمجھ میں آ جائے گی. آ رہی ہے کہ منزل پہ چاروں کشتیاں لے کے جا رہی ہیں، اسی طرح مختلف ٹرینیں ایک ہی شہر میں جا رہی ہوتی ہیں، لیکن بندہ بیٹھتا ایک ہی میں ہے، مختلف ڈبوں میں نہیں بیٹھتا، ایک ہی ڈبے میں بیٹھتا ہے. اس بات کا مطلب وہ شیورٹی ہے، یقین ہے کہ یہ چاروں اللہ کے ولی ہیں. قرآن و حدیث پہ جو ان کی نظر ہے وہ اب تک یعنی ان کے بعد سے زمانہ جو ہے وہ علمی اعتبار سے نیچے ہی آتے جا رہا ہے. علم کا حال اس وقت دیکھا جا سکتا ہے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ علم علماء صحابہ تابعین یہ حضرات ہوا کرتے تھے. خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت آنکھ کھولی ہے اور علم آپ حاصل کر رہے تھے وہ زمانہ ایسا تھا. تصور کریں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دارالخلافہ کوفہ کو بنا لیا تھا. اس وقت کوفہ میں مورخین اور جو محققین نے جو ثابت کیا ہے 1050 صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت کوفہ میں موجود تھے جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف آئے. تو اس لیے یہ کوفہ علم کا ایسا سمندر تھا اور یہ اسلاف چونکہ ڈائریکٹ صحابہ یا تابعین انہی یا تبع تابعین کے مطلب ان سے فیض لینے والے تھے. اور کوفہ کا حال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کو اتنی احادیث یاد ہیں، لاکھوں احادیث یاد ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث، لیکن وہ لاکھوں حدیث کے حافظ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کوفہ کتنی مرتبہ سفر کیا یہ مجھے یاد ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کوفہ ایسا علم کا مرکز، مولا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم وہی جلوہ فرما. تو اس لیے اپنی عقل کے گھوڑے بالکل باندھ دیں. صحیح. ان ائمہ نے قرآن و حدیث کو جو سمجھا ہے اور اس کے مطابق جو احکام بیان کیے ہیں وہ یقیناً حق ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسائل ہیں اگر اس کی گہرائی میں کوئی اگر شک شبے میں پڑتا ہے کہ یہ حکم کہاں سے ثابت ہو گیا تو مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ بہت ہی پیاری بات دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل میں شک شبہ ہے کہ یہ انہوں نے قیاس زیادہ کیے ہیں اور اپنے طور پہ احکام نکالیں، آج کل بھی اس طرح کے شوشے اٹھتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی کتب فقہ میں ابواب اور مسائل آتے ہیں اب ان مسائل کو قرآن، احادیث اور اس طرح ان پہ تلاش کریں تو آپ کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی معلوم ہوں گے. اس کی مثال امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح معانی الاثار پڑھ لیں. احادیث کی روشنی میں فقہ حنفی کے احکام کی دلائل موجود ہیں. اسی طریقے سے عمدۃ القاری میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی احادیث کا ایک انبار لگا دیا بخاری شریف کی شرح میں. اور مزید فرماتے ہیں کہ مزید دیکھنا ہے تو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کو دیکھ لو کہ کس طرح فقہ حنفی کے کسی بھی حکم کو قرآن و حدیث کے ساتھ مدلل بیان کر رہے ہیں. تو جو عوام کو چاہیے کہ ان ائمہ کرام کی تقلید میں آنکھیں بند کر لے. ہمیں حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو. تو یہ حضرات ایسے علم والے ہیں کہ ان کے پاس کثیر علم والے ان سے پوچھ رہے ہوتے تھے اور ان کے قول اور ان کے فرمان جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے تھے ان کے اوپر اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے. تو عوام کو تو چاہیے کہ بالکل ہی اس طرح کے شک شبہات میں ڈالنے والوں سے دور رہیں اور اس طرح کی کیفیات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. مفتی صاحب یہاں پہ بڑی اچھی بات جو آپ دونوں نے بیان فرمائی ہے ائمہ کے علمی مرتبے کے حوالے سے بھی، ساتھ میں یہ بھی بیان فرما دیں کہ امام اعظم ہو یا امام شافعی ہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں کا علمی مرتبہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، ٹھیک ہے. اس علمی مرتبے کے باوجود امام اعظم اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو اب ان کی پیروی کرنا، ان میں سے کسی ایک کی ہم تقلید کریں گے اور ان کے ساتھ ان کے مسائل پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے.
مگر کسی دوسرے کو برا بھی نہیں سمجھا جائے گا؟ بالکل قطعاً نہیں ہے. اور یعنی سب ہم یہ کہیں گے کہ یہ برحق ہیں، چاروں ائمہ وہ برحق ہیں اس حوالے سے. عقائد کے حوالے سے تو کوئی کسی طرح کے اختلاف ہے ہی نہیں، موجود نہیں. ٹھیک ہے. فروعی مسائل میں وہ اختلاف ہیں، اور جو جس امام کا پیروکار ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اسی کی ہی امام کی تقلید کرے. جیسے ہمارے یہاں پاک و ہند میں، بلکہ دنیا کے اندر اگر یعنی 2/3 یہ حنفیت اس اعتبار سے بھی بیان کیا گیا، اور 1/3 میں کہا کہ بقیہ تینوں. واہ کیا بات ہے. جو یعنی اگر دنیا کے مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے تو 2 حصے جو ہے وہ حنفیت ہوگی اور 1 حصہ بقیہ 3 جو ہے وہ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ہمارے ہاں جیسے پاکستان میں بھی تقریباً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہمارے پاکستان کے قوانین اور ہمارا مدنی چینل بھی حنفی چینل ہے. حنفی چینل صبح و شام دن رات مدنی مذاکرہ، دارالفضل سنت، سارے مسائل. مگر آج کا جو ہمارا سلسلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ہے. بالکل. تو امام شافعی کے زہد و تقویٰ کے حوالے سے بھی کچھ بیان فرما دیں ماشاء اللہ. آپ دونوں اگر کچھ آپ کے واقعات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زہد و تقویٰ پرہیزگاری ہوا کرتی تھی، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں اپنے بارے میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ اکبر، کیا بات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یعنی آپ کا چونکہ ایک امام ہے نا، تو اس امام کو جھوٹ تو کبھی بھی زیب دیتا ہی. صحیح. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تقوی پرہیزگاری آپ کی جو عبادت ہوا کرتی تھی، جیسے کہ کہا گیا کہ 60 قرآن پاک آپ پڑھا کرتے تھے دن یعنی مہینے رمضان مبارک میں، تو رمضان شریف میں. اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رات کو عام دنوں میں یوں تقسیم کیا ہوا تھا کہ آپ 1/3 حصہ علم دین لکھنے لکھانے، اس کے پڑھنے پڑھانے میں گزارا کرتے تھے، اور رات کا 1/3 حصہ آپ جو ہے عبادت میں نوافل کے اندر گزارا کرتے تھے، اور آپ کا جو بقیہ 1/3 حصہ ہوتا تھا وہ آپ یوں اپنا آرام کر کے تاکہ اگلے دن دینی خدمات فرائض انجام دیے جائیں. تو یوں آپ نے رات کے 3 حصے بنائے ہوئے تھے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی تقوی پرہیزگاری کیا نرالی ہے. تو ایک موقع پر آپ کہیں سے گزر رہے تھے، کسی نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی، ھذا یوم الفصل، اللہ، کہ یہ فیصلے کا دن ہے. قرآن پاک کی جو آیت کا قیامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں تذکرہ، وہ جو سورہ ذاریات ہے وہ پڑھ رہا ہے. تو پڑھتے پڑھتے وہ اس مقام پہ سورہ تحریم پڑھ رہا ہے، اس میں اس مقام پہ پہنچتا ہے ھذا یوم الفصل، کہ یہ فیصلے کا دن ہے. ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، کہ یہ فیصلے کا دن ہے اور یہ ایسا دن ہے کہ اس دن یہ بول نہیں سکیں گے اور کسی طرح ان کو عذر بیان کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. یہ آیت کریمہ اس نے پڑھنے والے ہیں تو پڑھ لی، لیکن قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے یہ ہمارے اسلاف اس کو لیا کرتے تھے واقعتاً. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے، آپ کے اوپر ایک رکت طاری ہو گئی، اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ توبہ کرنے لگے، اور یوں توبہ کرتے کرتے کثیر دعاؤں کا سلسلہ ہو گیا. تو ان اللہ والوں کا ایک عجیب ایک نرالا انداز ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالی کے فرمان کو باقاعدہ سرسری طور پہ پڑھ لیا، سن لیا، یہ نہیں، اس کے معنی اور توجہ کے ساتھ اور اس کی گہرائی اتر کے کیا کرتے تھے. تو اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایسے ہی جلوے نظر آتے ہیں. آپ نے عشاء کی نماز میں کسی کے امام کے پیچھے پڑھی تو امام صاحب نے نارمل جس طرح عشاء کی نماز میں سورتیں پڑھتے ہیں تو انہوں نے عشاء کی نماز میں سورۃ الزلزال پڑھی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس میں قیامت کی ایک منظر کشی کی گئی ہے، کس طرح قیامت ہوگی، زمین لرزے گی، زمین اپنے اندر کے بوجھ دفینے یعنی مردے نکال دے گی. اور یوں آگے پھر آتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اب یہ سورہ زلزال پڑھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب ایک کیفیت ہو گئی. اب ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک اسی واقعے میں وہ کہتے ہیں میں امام اعظم سے شرعی مسئلہ پوچھنے کے حوالے سے مسجد میں آیا تھا. صحیح.
اب میں نے دیکھا امام اعظم کی ایک الگ ہی کیفیت ہے. آپ نے جب دیکھا کہ اب مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے تو آپ ایک تنہائی میں ہو کر آپ نے نماز شروع کر دی. واہ. اب نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے 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 اس کے بعد پھر آپ کی وہ دقت شروع ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ جو ایک عشاء میں سورت پڑھی گئی تھی نا، سورہ زلزال، اس کا اثر پوری رات ہے. کیا بات. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کا بھی اچھا صلہ دینے والی ہے، وہ ذرہ برابر برائی کو بھی پکڑ کر اس پہ عذاب یا جو گرفت فرمانے والی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی کا سوال کر رہے ہیں. اور یہ کیفیت آپ کی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ جو صاحب تھے انہوں نے اذان دینی تھی، اور اذان ہوئی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کیفیت کو جب انہوں نے دیکھا، امام اعظم نے انہوں نے دیکھا کہ یہ رات بھر کی میری اس کیفیت پر آگاہ ہو گیا، تو امام اعظم نے فرمایا کہ تم یہ جو تم نے دیکھا ہے کسی کو بیان نہیں کرنا. اللہ، یعنی رازداری اور اخلاص کتنا پیارا ہے. کہ جو کچھ کیفیت دیکھی ہے وہ کسی کو بیان نہ کرنا، لیکن وہ یہ بات ہی ایسی تھی جو چھپتی کیسے. کیا بات. یہ ہمارے بزرگان دین کی سیرت کے جو پہلو ہیں، ان کے راتوں کی عبادت، یعنی یہ آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت جتنا چھپ کے کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو، چونکہ اس کی عبادت میں اخلاص ہے، بالکل ریاکاری نمود نمائش سے وہ بہت دور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ سچی عبادت اور لگن کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کے چرچے کرتا ہے. سبحان اللہ. کیا یہ بات. چرچے یہ بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ ہو، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ، دیگر بزرگ ہیں، تو جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ان سب کے طریقہ کار ہم گناہ گاروں کے لیے مشعل راہ ہیں. اور ہمیں تقویٰ پرہیزگاری سیکھنے کے لیے بہترین ان کی سیرت میں درس موجود ہے. ماشاءاللہ. اب آج جو امام شافعی امام اعظم کا ہم تذکرہ سن رہے ہیں، تو اس خالی سن کر دیکھ کر چلے جانا یہ نہیں، بلکہ ہمیں اپنے اندر بھی یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے. جب قرآن پاک پڑھیں یا نماز میں سنیں تو کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی لذت ہمارے دل کے اندر محسوس ہو. ہم قرآن پاک کو مع ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی ترکیب بنائیں. مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے کہ آپ نے کہ آج روزانہ 3 آیتیں مع ترجمہ اور تفسیر تلاوت کی، تو اس سے قرآن فہمی بھی حاصل ہوگی، رقت بھی ملے گی، خوف خدا بھی ملے گا، اور تقوی و پرہیزگاری کا حصول بھی انشاءاللہ عز و جل آسان ہوگا. یہاں دیکھیں کہ زہد و تقوی کی جہاں بات کی گئی، وہیں ہم مفتی صاحب امام اعظم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ زاہد بھی ہیں، عابد بھی ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، فقی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، وہیں آپ تاجر بھی ہیں. جی ہاں بالکل. تو اب تاجروں کے لیے آج کل کے بزنس مین یا نوکری پیشہ افراد جو ہیں، جو اپنے گزر اوقات کے لیے کام کاج کرتے ہیں، ہماری زندگی میں امام اعظم کی اس تجارت، زہد و تقوی، عبادت، ان دونوں سے ایسا کیا ہم حاصل کریں کہ ہماری زندگی بھی ان دونوں چیزوں کا مکسچر ہو جائے، اور ہم عبادت بھی کرتے ہوں اور تجارت بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق کریں. اصل میں جب بھی کبھی اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں یا اس کو سنتے ہیں ہم، تو ایک تعداد ہے کہ جو سن کر یہ ذہن بنا لیتے یہ بزرگوں کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ اللہ کے ولی تھے، میں تو بڑا گناہ گار، کمینہ، نکما، بس ختم. یہ وہی باتیں ہو رہی اور یہ پورا موضوع ختم ہو جاتا ہے. یعنی اس کے بعد یہ سلسلہ، یعنی عام طور پہ جو کہا گیا نا کہ واقعی ہم کوشش ہی نہیں کرتے اس حوالے سے کسی طرح کی، حالانکہ وہ دین متین پر عمل کرنے کی کوشش. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صحیح. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو تو ہم بچا لیں گے، گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ ٹھیک. فرمایا اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ یہ بھی سوال اچھا ہے. اپنے آپ کو سرکار نے کیا تو کیسے بچانا ہے؟ کہا کہ عرض کی کہ اپنے آپ کو کہ جو اللہ کے اوامر ہیں اور جو نواہی ہیں، جن پر حکم دیا گیا ہے اور جن سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک. منع کیے ہوئے کاموں سے ہم رکیں گے اور جن پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ان پر عمل کریں گے. فرمایا یہی گھر والوں کو کہنا ہے. کیا بات ہے. نیکی کی دعوت دو، برائی سے منع کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ آپ نے جو اپنے اوپر کرنا ہے وہی آپ نے آگے کہنا ہے. اسی سے
تو آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہو، گھر والوں کو بھی اسی سے بچا رہے نہیں جی، وہ دور الگ تھا حضور، وہ تجارت الگ جی تھی، آج کل وہ تجارت کے اصول نہیں ہیں، آج کل تو بغیر جھوٹ کے کام نہیں ہے، ہم کیسے امام اعظم جیسی اللہ کے تجارت کریں؟ تجارت کے حوالے سے ہم قرآن میں تجارت کے حوالے سے، قرآن پاک میں تجارت کا بیان، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تجارتوں کا بیان، بلکہ آپ کی تجارتوں کا بیان تو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کے اللہ اللہ، صداقت و امانت امانت کے حوالے سے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ سے عقد نکاح کا معاملہ کرنا، وہی آپ کی یہی صداقت، وہی تجارت کے اندر آپ کا ملک شام کے اندر سفر کر کے جانا، اور اس کے اندر وہ ساری چیزوں کا ظاہر ہونا، تو یہ ساری چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت میں ملتی ہیں، اور آگے اولیاء کی سیرت میں ملتی ہیں۔ یہ کوئی ایسی مشکل کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ عبادت کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مشکل معاملہ ہے کہ پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرنا، پورا قرآن کھڑے ہو کر تلاوت کرنا، ایک حوالے سے مشکل کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی وہی مشکل اس حوالے سے مشکل، کیونکہ ہمیں اگر لذت نہیں، اس کو ہم دیکھیں مشکل، تو آج کل تو فرض نماز کے لیے بھی سب کہتے ہیں مشکل کام ہے، اتنی لمبی قرات کر دی فرض نماز کے لیے کون آئے گا 10 منٹ کے لیے، حالانکہ وہی شخص اگر 1 گھنٹہ کے لیے چوراہے پہ کھڑا رہے تو کوئی مشکل نہیں اس کے لیے، وہ 2 گھنٹے کھڑا رہے کوئی مشکل نہیں، وہ میچ کھیلنے چلا جائے 4 گھنٹے لگا رہے گا، موج مستی میں تھکا، جو بھی معاملات ہیں، دھوپ ہے، سب کچھ ہیں، وہ برداشت کرتا، برداشت کرتا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہی آدمی جاب پہ ہے، 12 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، بالکل ایسی ڈیوٹی کر رہا ہے، پورے کام کاج کے اندر تھکا، سارا منہمک ہے، اور سارے کام بھی کر رہا ہے، اور پھر نماز کو کہے گا مشکل ہے۔ تو مشکل دنیا کے کام ہے یا دین کے کام مشکل ہے؟ 5 وقت کی مشکل، 5 وقت کی نماز کے اوپر 1 گھنٹہ صرف ہوگا، پورے 5 وقت اگر نکالا جائے تو 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ ہوگا، اور دنیا داری کے کام سارے اوپر ہم نکال لیں تو کتنے گھنٹے صرف ہوتے ہیں؟ ساری دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں، کتنے صرف ہوتے ہیں ہمارے؟ جی بالکل۔ تو یہ ہم سارے معاملات کو اگر ہم دیکھ لیں تو پتہ چلے کہ ہمارے دینی معاملات مشکل نہیں ہیں، دنیا داری۔ اگر آپ کی گفتگو کو ہم خلاصتاً لیں تو یوں کہیے کہ ہمیں اپنا ذہن بنانا پڑے گا، ذہن بنانا پڑے گا، اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں آسان تصور کریں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اب تجارت کے حوالے سے، تجارت کس نے منع کی؟ بالکل کیجئے، دل کھول کر کیجئے، تجارت کے تقاضے پورے کیجئے، مال کے تقاضے پورے کیجئے، جو شریعت نے حکم دیا اس کے مطابق مال کو خرچ کیجئے، مال کے حقوق پورے کیجئے، صداقت کے ساتھ، بالکل آپ کسی کا مال نہ دبائیں، آپ دھوکہ نہ دیں، آپ جھوٹ نہ بولیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب جو شخص یہ کہے کہ جھوٹ بولے میں بغیر کاروبار نہیں کر سکتا، تو چور تو پہلے سے ہی داخل ہو چکا ہے دل میں، جی جی، چور تو اپنے دل میں داخل ہو چکا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جھوٹ کو لے کر ہی دکان پر بیٹھنا ہے، میں نے جھوٹ کو لے کر ہی شروع کرنا ہے، تو یہ تو پہلے سے ہی آ گیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کپڑے کے تاجر تھے، بہت کاروبار کرتے تھے، اور آپ نے ایک مرتبہ ایک کپڑے کا تھان رکھ دیا سائڈ پہ، اور فرمایا کہ خادم سے کہا کہ جو ملازم تھا اس کو کہا کہ یہ اس میں اس کو نہیں بیچنا، اس میں کچھ عیب ہے، کچھ ہے، مسئلہ ہے، تو اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، اور اگر بیچنا ہے تو پھر یوں کر بتا کے بیچنا ہے۔ اب وہ آپ چلے گئے، اور جب آپ واپسی آئے کس وقت تو آپ نے دیکھا تو وہ کپڑا نہیں تھا، آپ نے پوچھا تو اس نے کہا میں نے بیچ دیا۔ فرمایا کہ تم نے اس بارے میں بتایا؟ اس کو کہا نہیں، بتایا بھی نہیں۔ تو آپ نے اس کے لیے وہ پتہ کیا گاہک کون ہے، کہاں کا رہنے والا، حالانکہ غالباً مدینے کا وہ رہنے والا تھا گاہک، اس کے لیے سفر کروایا اس کو، اللہ کہ جو آپ نے اس کے ساتھ دھوکہ دہی ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کا ازالہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ملازم سے حساب کتاب کرتے ہوئے 30,000 درہم نفع تھا، ٹوٹل نفع تھا، صحیح۔ کچھ معاملات کے اندر جب آپ نے سوالات کیے تو آپ کو شک شبہ ہوا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہوا، یہاں کچھ گڑبڑ ہوا معاملہ، اور وہ اپنی طرف سے بھی نہیں ہوا ہے، وہ خادم کی طرف سے ہوا ہے، خادم سے ہوا ہے۔ جب ایسا معاملہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ 30,000 ہی جو درہم ہے نا یہ ساری صدقہ کر۔ اللہ اکبر۔ 30,000 درہم کی اگر اب مالیت ہم دیکھیں تو آج کل تو شاید لاکھوں کروڑوں میں بنتا، کہاں کتنی زیادہ بنتی۔ آپ نے فرمایا یہ سارے ہی اللہ کی راہ، یعنی یہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کر دو، یہ سارے صدقہ کر دو۔ کیا بات ہے۔ تو یعنی جب ایک ذہن بنا لیتا ہے، ایک میں نے روایت پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستجاب الدعوہ بننا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مستجاب الدعوات مطلب میری دعا قبول ہو جائے۔ کیا بات ہے،
دعا میری قبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی خوراک کو پاکیزہ بنا۔ اللہ اللہ، واہ، یہ ایک نسخہ بیان کیا گیا۔ بظاہر چند لفظ ہیں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کا سوال کرنا، حضور کا جواب دینا، یہ پوری امت کی رہنمائی ہے، بالکل قیامت تک کے آنے والوں کی رہنمائیاں ہوتی ہیں۔ اس میں کون آگے کیا معاملات ہیں سب کی اس میں تربیت کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، فرمایا خوراک کو اپنی کو پاکیزہ بنا لو۔ ایک جملہ ہے لیکن کتنی اس میں وہ بہترین رہنما اصول ہے۔ بیان اپنی تجارت کو اچھا کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ نبی ہمارے پاک صلی سارے اللہ مسائل علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تجارتوں کے فرمایا تاجر اور سچا تاجر، امانتدار تاجر، یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ حشر اس کا نبیوں کے ساتھ۔ کیا بات، یہ تاجر کے بارے میں یہ کہا، یعنی جو دکانداری کر رہا ہے، کاروبار کرے گا، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ مگر امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اور یہی امام اعظم کی سیرت کا پہلو ہے۔ یہی سیرت کا پہلو۔ تو سیرت میں کوئی چلیں عبادت کے پہلو میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہاں بھی نہیں کہنا چاہیے، وہاں بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کہہ سکے کہ یہ بزرگوں کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بزرگوں نے اپنے ساتھ کر لیا، پوری رات عبادت کر لی، یہ کر لی۔ دیکھیں ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ نفلی عبادات کا بجا لانا، ٹھیک، کئی نوافل کا بجا لانا، یہ ایک طرف، اور ایک گناہ سے بچ جانا، ہے کیا بات، یعنی گناہ سے بچنا، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اہمیت زیادہ ہے، بالکل، اور ہماری اس طرف توجہ کم ہے، اس طرف کم۔ ہم گناہ سے بچنے کی طرف نہیں جا رہے بلکہ گناہ کی طرف شاید قدم بڑھ جاتے ہیں، اور نفلی عبادت کی طرف تو نفلی عبادت بھی کریں، کام کر لیتے ہیں مگر گناہ سے بھی بچیں، ہو جاتے ہیں، لیکن جو مین کام جو آدمی پر لازم ہو جاتے ہیں اور جن سے بچنا بھی لازم ہے، ان کی طرف جو ہے وہ ہم نہیں سمجھتے۔ تقوی کی تعریف جب بزرگوں سے پوچھی جاتی تھی، مختلف کہی گئی تقوی کی، ڈرنا، اللہ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچانا کہ جو اللہ کے عذاب کے حقدار بنا دیتے ہیں۔ اور بعض بزرگوں سے جب پوچھا گیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تقوی کہتے ہی اسے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ پر تمہیں نہ پائے جو اللہ کو ناپسند۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ کوئی بھی کسی طرح کوئی بھی کام ہو تو اس میں تمام چیزیں اللہ کی رضا والی ہو، اللہ کی رضا والی، تو ہر معاملے میں اللہ کی رضا والے کام ہو۔ تو جب آدمی اپنے اوپر اگر بنا لیتا ہے نا یہ سچائی، اچھا ابھی دکاندار کئی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نماز ہم نہیں پڑھ پاتے، لیکن ایسے بھی دکاندار ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز کے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا، وہ نماز کے وقت دکان بند کر دیتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، کیا بات، ان کے بھی کام چل رہے ہیں، ان کے اچھا ان کے وہ کئی ایسے آ کے بتاتے ہیں ہمارے گاہک جو ایسے پکے ہو گئے ان کو پتا ہے کہ ان کی نماز کا ٹائم ہے، وہ اس ٹائم نہیں آئیں گے، بعد میں آئیں گے یا پہلے آ جائیں گے، ان کو پتا نماز، اس کا تجربہ مجھے بھی ہے، اور پھر ان کو فلاں کی دکان پر جانا ہے تو اس سے نماز اذان سے پہلے جانا پڑتا ہے، اذان سے پہلے نہیں ملے، نماز کا بھی یہ نہیں، اس کے ساتھ ایک پختہ ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے، نماز ان کے یہاں جو ہے وہ کیا بات، نماز لازمی ہے، نماز کا معاملہ جو ہے وہ انہوں نے کرنا ہے۔ اچھا اس سے اور فائدہ، تجارتی فائدہ بھی ہوتا ہے، بالکل تجارتی فائدہ بھی، آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ ہمیں اگرچہ اس نظریے کے ساتھ ہم نماز کو یہ سہارا نہیں لینا، تو ہمارے اوپر فریضہ ہے، ہم رضا الہی کے لیے کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں یہ چیزیں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں یہ عزتیں بھی ڈال دیتا ہے، اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے لیکن اللہ دنیا میں بھی یہ بدل عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت اور اس سے ملنے والے مدنی پھولوں کو سنا، کچھ کالز بھی ہیں بتایا جا رہا ہے، تو 2-3 کالیں ایک ساتھ دے دیجیے گا۔ بابو یاسین اتاری عرض کر رہا ہوں، اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے مزار پر جاتے تھے تو کیا مزار پر جانا درست ہے؟ انشاءاللہ اس کا جواب لیتے ہیں آگے۔ جی اگلی کال۔ میرا یہ سوال ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بعض کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ امام اعظم کو حدیثوں کے بارے میں کوئی زیادہ علم نہیں تھا، تو کیا یہ درست ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ دونوں کا جواب لیتے ہیں۔ مفتی صاحب پہلے والے سوال کا جواب اگر آپ دے دیں، کیونکہ 10 منٹ ہیں ہمارے پاس ان سوالات کے جوابات بھی لینے اور آگے چلنا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ میں تمہیں پہلے منع کیا کرتا تھا کہ قبروں کے پاس مت جایا کرو، لیکن اب فرمایا فزوروہا، تو اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا ہے، آپ
शब बरात के मौके पर भी ये बकी शरीफ की तरफ तशरीफ़ ले आया करते थे। इसी तरह साल में एक दफ़ा जो शुहदा उहद हैं उनके मज़ारात की तरफ भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्रों की तरफ जाया करते थे। तो ये कब्रों की तरफ जाना अहादीस से साबित है और ये एक सिलसिला मुसलमानों में राइज है कि अपने मदफून अपने मरहूमीन को भूल नहीं जाते। अब जो एक नॉर्मल मुसलमान है उसकी भी कब्र की ज़ियारत की जाए ताकि आखिरत की फ़िक्र पैदा हो। जो अल्लाह वाले होते हैं इनकी मज़ारात पर जो हाज़री होती है इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इन बुज़ुर्गों का फैज़, इनकी बरकतें इनके मज़ार पे आने वाले को भी नसीब होती हैं। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में आता है कि आपको जब कभी कोई मसाइल दरपेश होते तो आप इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर देते और वहाँ पर आप उनके वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते तो आपकी वो परेशानियाँ हल हो जाएगा। तो यूँ इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के तरीके पर हमें अमल करना है और अल्लाह वालों की बरकतें हासिल करनी है। आज यही तरीक़ाकार है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार हो, दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार हो, अब्दुल्ला शाह गाजी अलैहि रहमा का मज़ार हो या नूरी बाबा का मज़ार तीन हट्टी पर वो, तो किसी भी अल्लाह वाले के मज़ार पर हम देखते हैं फ्यूज़ व बरक़ात लेने वालों का एक तांता बंधा हुआ होता है। तो ये अल्लाह वाले इनके फैज़ मिलते हैं, दुनिया भी बेहतर होती है और इनकी जो निगाह पड़ती है तो इनके कुर्ब में आखिरत के बेहतरी का भी जहन बनता है। तो यूँ मज़ारात औलिया पे बिल्कुल हाज़री होनी चाहिए और जो हाज़री के आदाब हैं उनके मुताबिक ख्याल करते हुए तकाज़ों को पूरा करते हुए हाज़री दें। दूसरा सवाल किया कि इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लोग कहते हैं कि आपको हदीस के बारे में कोई ज़्यादा इल्म नहीं था बल्कि सिर्फ अपनी अक्ल से ही मसाइल बयान करते थे, ऐसा कहना दुरुस्त है? ऐसे लोग उमूमी तौर पर जो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हदीस के हवाले से, बल्कि बाज़ ये कह दे ये भी मशहूर करते हैं उनको 13 हदीसें आती, 17 हदीसें आती, सिर्फ 13? हाँ 13 हदीसें, 17 हदीसें। ये तो कहते हुए भी हालांकि नहीं लगता। हम इब्तिदान अर्ज कर चुके हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको चारों इन आइमा में से चंद खुसूसियात ऐसी हासिल हैं। एक तो आप ताबई बुजुर्ग हैं, सहाबा की सोहबत पाई, सहाबा की आपने सोहबत पाई, सहाबा से आपका रिवायत करना भी साबित, सिमाय हदीस, ठीक है, सिमाय हदीस। जैसे कि इब्तिदान हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफा उनके हवाले से बयान किया और भी दीगर से कि इनसे भी आपका रिवायत करना साबित है। 7 सहाबा किराम का नाम आता है कि इनकी सोहबत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हासिल की। तो सहाबा किराम की सोहबत हासिल की तो हदीस नहीं सुनेंगे, समझ में नहीं आता ना। ये नहीं, एक मोटी अक्ल वाला भी समझ सकता है कि सहाबा कोई फजूल बात तो करेंगे नहीं। यानी अब उस यानी वो ऐसा ज़माना आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पाया और खैर कुरून वाला ज़माना आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पाया। अच्छा, सवाल असल में ये कि फिर आपकी तसानीफ़ हदीस के हवाले से, तसानीफ़ के हवाले से ऐसे कि एक वक्त था कि उस वक्त ज़्यादा तालीफ़ात और तसानीफ़ का उस वक्त ये अंदाज नहीं था, ठीक है। आप एक उम्मत के लिए क़यामत तक के ये मामलात, एक वो उसूल व ज़वाबित बयान करने, एक पूरी फ़िक़्ह की तदवीन करने के हवाले से आप इतने मसरूफ़ और मगन रहते थे और इतने आपके शागिर्दों का, यानी किसी के इल्मी मकाम के हवाले से अगर शागिर्दों में इतनी लियाकत और इल्मी सलाहियतें मौजूद हैं हदीस के हवाले से और उनकी इल्मी हदीस के ऊपर इतनी किताबें मौजूद हों तो उस्ताद का आलम क्या होगा? क्या बात, यानी जिन्होंने बराह रास्त उन्होंने सुनी है। सही। इसी वजह से अल्लामा मुल्ला अली कारी ने बयान किया कि आपको 70,000 हदीसें याद थी। सुभान अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बयान किया मोहम्मद बिन समा के हवाले से कि उन्होंने कहा कि 70,000 और उसमें से आपने इंतखाब किया जो आपने किताबुल आसार जो बयान की। ठीक है। अब किताबुल आसार वही जो आपके शागिर्दों ने आपसे सुनकर रिवायतें और आगे रिवायत उन्होंने उनको किताब लिखा और उसको आगे बयान किया। अब वो किताबुल आसार ही इतनी शागिर्दों की ज्यादा
ٹھیک ہے، الگ الگ ہے، الگ الگ ہیں، اور اس میں چند مشہور جو مخصوص آپ کے شاگرد ہیں، جیسے امام ابو یوسف ہوئے اور امام محمد ہوئے، امام ظفر ہوئے اور حسن بن زیاد ہوئے، ان کی مشہور بالکل کتاب الآثار ہیں کہ جو انہوں نے روایات بطور خاص وہ بیان کی جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری، ٹھیک، اور خود بخاری شریف کے اندر جو ثلاثیات ہیں حدیث ہیں، ثلاثیات یعنی تین واسطوں سے ڈائریکٹ حضور تک پہنچ جائے، ان میں کون وہ امام اعظم ہی تو توسل ان کا وسیلہ، کیا بات ہے، کیا بات، وہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، جی ہاں، جس کی وجہ سے وہ وہاں تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اور امام اعظم کے دور کا 100 سال سے زائد کا عرصہ ہے، بیچ میں فاصلہ ہے، اس وقت حدیثوں کا، کتابت کا یہ سارا بہت زیادہ رواج پڑ گیا تھا، بہت زیادہ سلسلہ یہ شروع ہو چکا تھا۔ لیکن وہ صحابہ کے دور میں اگر یہی کہا تو پھر صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ فلاں صحابی کی کون سی تالیف تھی، جی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون سی تالیف کی تھی، فلاں نے کون سی تالیف اس بارے میں کی تھی، تو یہ انداز ہی درست نہیں ہے، یہ سوال ہی درست ہے نا۔ یہ سوال بھی پھر بعض اوقات کرتے ہیں نا، حضرت ابو ہریرہ نے اتنی حدیثیں بیان کی، صدیق اکبر تو نبی پاک کی بارگاہ میں شب و روز رہتے، تو ان کی روایت اتنی زیادہ کیوں نہیں ہے؟ جی ہاں، تو پھر کیا معاذ اللہ وہاں اعتراض ہوگا؟ جی ہاں، تو اس حوالے جو آپ کے یہ بیان کیا نا 70,000، اور امام بخاری کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے ان کو 1,00,000 یاد تھی یا 2,00,000 یاد تھیں، اس میں سے آپ نے ضعیفوں کو سائڈ پہ کیا یا آپ نے کئی موضوعات ادھر کی اور پھر ان میں سے چند حدیث آپ نے جو ان کے اصول پر جو اصول کے مطابق تھی، تو یہ 1,00,000 حدیثوں سے مراد اتنی اسانید کے ساتھ ان کو یاد تھی، سندوں کے ساتھ اتنی حدیثیں، متن کا نہیں، متن حدیث جو جنہیں متون کہا جاتا ہے وہ تو ہزاروں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ان کے، تو امام اعظم کے جو یہ بیان کی جا رہی ہے وہ متن بیان کیے، سبحان اللہ، کیا بات، 70,000 کے متن یوں اس طریقے سے، جو میری مختلف اس میں بھی اسانید ہیں، سندیں ہیں، لیکن یہ ان کو یوں اس طرح بیان کیا گیا، تو امام اعظم کا حدیث کے حوالے سے بھی بہت بڑا مقام ہے۔ جیسے بیان کیا کہ آپ فقہ حنفی کے مسائل کو ہی اگر دیکھ لیں اور اس میں ہم چاہے زیادہ نہیں تو اعلیٰ حضرت کے اردو فتاوی رضیہ شریف کو ہی دیکھ لیں، تو مسائل کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فقہ حنفی کی روشنی میں مسئلہ بیان کرتے ہوئے پھر اس کے اوپر حدیثیں جو کوٹ کرتے ہیں، کیا امام طحاوی علیہ رحمہ۔ اگر ہم لے لیں ایک درس نظامی کا مبتدی طالب علم جب پڑھ رہا ہوتا ہے نا، قدوری ابتدائی تعلیم قدوری پڑھتا ہے، قدوری پڑھنے کے بعد پھر وہ آتا ہے ہدایہ، جو ہدایہ شریف ہے، تو ہدایہ یہ 4 جلدوں پر مجلد ایک ضخیم کتاب ہے، فقہ کی کتاب۔ اس فقہ کی کتاب ہدایہ اولین آخرین، اس کے اندر جو بھی فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں ان کو مدلل کیا گیا ہوتا ہے قرآن سے، احادیث سے اور آثار صحابہ، اسی طریقے سے جو ان کی عقلی توجیحات کے عقل بھی کہتی ہے کہ حکم یہی ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم ہدایہ شریف کو دیکھ لیں تو ہدایہ شریف کے اندر اس بات کو پڑھنے والا سمجھ لیتا ہے کہ اگر ہم لے لیں کہ ایک آدمی جس کے سارے احکامات بالکل قرآن و حدیث کے موافق ہیں اور اس کو حدیثیں یاد نہ ہوں، یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو حدیثوں سے نابلد ہو اس کی ساری باتیں قرآن و حدیث کے موافق کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن و حدیث کے موافق باتوں کا ہونا یہ اس بات کی بین اور واضح دلیل ہے، جس پہ کتاب شرح معانی الآثار ملا، اسی طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی عمدۃ القاری، ٹھیک ہے، اسی طرح صاحب فتح القدیر کی فتح القدیر جو ہدایہ کی شرح ہے۔ تو اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ فقہ حنفی کے احکام قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یا نہیں، تو کم از کم یہ صرف 3 کتابوں کا نام لے رہا ہوں، شرح معانی الآثار اور عمدۃ القاری اور اسی طریقے سے فتح القدیر، ان 3 کتابوں کا مطالعہ کر لے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ فقہ حنفی کے احکامات قرآن و حدیث کے موافق ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ کسی کو حدیثیں یاد نہ ہوں اور اس کی سارے بتائے ہوئے مسائل وہ حدیث کے موافق ہوں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے وسوسوں کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صندوق کتابوں کے احادیث کے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اچھا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 300 تابعی بزرگوں سے اکتساب فیض کیا، اللہ اکبر، اور اسی طرح 4000 امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ تھے۔ کیا بات ہے! اب 4000 جس کے استاد ہوں، اور وہ ایک حدیث 13 حدیثیں پڑھی ہوں،
مقام کیسا ہے کوفہ جو اس وقت مرکز علم تھا. صحیح. امام بخاری فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کتنی دفعہ کوفہ گیا ہوں. صحیح. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کوفہ اور دیگر شہروں میں بھی آپ کا جانا آنا ہوا، لیکن 4000 اساتذہ جس کے ہوں اور اس کو حدیثیں 17 یاد ہوں، ممکن نہیں. یہ مطلب عجیب و غریب ایک وسوسہ ہے جس کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دفع کر دینا چاہیے. جزاک اللہ، بڑی اچھی بات کہی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمیل بھائی نے بیان کیا کہ ان کے مزار شریف پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جاتے تھے. میں خود بھی حاضر ہوا نا تو یہی روایت ان کا یہی واقعہ یاد آیا، اور ایک بہت پرلطف اور سکون آیا. یعنی اور پھر ایک فقہ پڑھنے والا شروع سے ہی کتابوں میں ان کے تذکرے پڑھنے والا، اور پھر انہی کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو ایک اور ہی اس کا ایک لطف ہوتا ہے، ایک مزہ آتا ہے. یقین کریں اتنا لطف آیا، بلکہ ہم پہلے دن گئے، دوسرے دن پھر میں صبح ساتھیوں کو کہا کہ چلو بھائی آج ہماری روانگی بھی ہے لیکن ہم صبح اپنے طور پہ جاتے ہیں، پھر حاضری دے کے آتے ہیں. ہم جو ہے وہ جاتے ہیں پھر حاضری دے کے، اور بطور خاص مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند اشعار وہاں پڑھے گئے، تو ان کے ساتھ پھر ایک اور سراج الامہ والے جو اشعار تھے. امیر اہل سنت کا بھی بڑی پیاری منقبت ہے ماشاءاللہ. تو یوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں، اور وہاں ان کے مزار شریف سے واقع ہی سبحان اللہ ان کے توسل سے دعائیں بڑے بڑے اکابرین مانگتے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ان دعاؤں کو، ان حاجتوں کو، ان کی ظاہری زندگی میں بھی لوگوں کی حاجتیں وہ پوری فرماتے رہے. کیا بات ہے. اور ان کو گویا کہ کہا نا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لے لوگوں میں سے، حدیث میں یہ بیان فرمایا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو منتخب کر لیتا ہے تو مرجع خلاق بنا دیتا ہے. کیا بات. لوگوں کی حاجتیں اس سے دور. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دینی حاجتیں بھی ان کی دور فرما رہے ہیں، اور دنیاوی بھی. فیاضی سخاوت بہت امام اعظم. فیاضی بھی، مشکلات پیسوں کے حوالے سے بھی، اس حوالے سے بھی. ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک آدمی آیا، بازار میں جا رہے ہیں تو اس نے راستہ تبدیل کیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ بلا لیا اس کو، کہا آپ کا قرضہ دینا تھا، عرصہ ہو گیا لیکن دے نہیں پایا، آپ کو دیکھا تو راستہ بدل. میری وجہ سے شرمندگی، اللہ اللہ معاف کر دیا، قرضہ معاف کر دیا. اور ہمارے ہاں اگر ایسا ہو تو شاید اس کا گریبان پکڑ کر بولے کہ نہیں ابھی جب تک نہیں دے گا جانے نہیں دوں گا قرضہ. اور پھر مسائل کے حوالے سے بھی، یعنی اچھا مسائل کے ماخذ بھی، اچھا قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع اور قیاس. صحیح. ٹھیک ہے، ٹھیک. قرآن بھی، حدیث بھی، اور اجماع بھی، اور قیاس. صحیح. حدیث کے فقہ حنفی کے حالانکہ بنیاد بھی جو کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یعنی آپ کی صاحب النعلین والوسادہ، صاحب النعلین والوسادہ، جو اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحبت میں رہتے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تکیہ اور آپ کے مبارک نعلین کو اٹھائے رکھتے تھے. اور ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی تھی اور ایسی شاگردی بھی تھی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو وہ ایک خوبصورت بات کی نا کہ فقہ حنفی کو گویا کہ انہوں نے بویا امام اعظم عبداللہ بن مسعود نے، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو کاشت کیا. صحیح. اور حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بیچ میں کچھ بیان کیے ہیں، انہوں نے اس کی وہ کانٹ چھانٹ کی. پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی وہ گندم نکالی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کو پیسا اور اس کا آٹا بنایا. امام محمد اور امام محمد نے ایسی روٹی بنائی کہ ساری امت کھا رہی ہے. آج تک ان کے محتاج ہیں، ان کے محتاج، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے دنیاوی معاملات میں بھی اور دینی معاملات کے اندر بھی تمامی مسائل میں ان کی طرف سے ہمیں رہنمائی ملی ہے. ساتھ ہی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے بھی بڑی پیاری گفتگو ہوئی. اب چونکہ آج یکم شعبان ہے اور یکم شعبان امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم عرس ہے، اور 2 شعبان المعظم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم عرس ہے. اور یاد رہے کل انشاءاللہ عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں یوم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے مدنی مذاکرہ بھی ہوگا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما ہوں گے. جلوس حنفیہ بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل، اور امیر اہل سنت سے سوالات ہوں گے، آپ کے علم و حکمت بھرے جوابات ہوں گے. جب باب المدینہ میں رہنے والے عاشقان رسول سے عرض ہے کہ وہ عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں شرکت کریں. جن کو آنا ممکن نہ ہو تو وہ مدنی چینل پر براہ راست ہونے والے اس سلسلے میں شامل ہو جائیں.
جلوس حنفیہ میں بھی شرکت کریں اور مدنی مذاکرے میں بھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ طبعی طور پر سخاوت کرنے والے فیاض تھے، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیا کرتے تھے، فوقیت دیا کرتے تھے، بے حد غیور اور خوددار تھے، اہل جاہ و حشم یعنی مال و دولت والے اور ارباب ثروت و اقتدار یعنی جو حکومت والے لوگ ہوتے ہیں، مال والے ہوتے ہیں، ان سے کبھی کسی چیز کی لالچ اور توقع نہ رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے حد خلیق یعنی بہت ہی اچھے اخلاق والے تھے اور بامروت تھے، اور اگر کوئی شخص کبھی محبت اور عقیدت سے کوئی نذرانہ پیش کرتا تو اس کو رد نہیں کرتے تھے۔ تاہم فیاضی یعنی سخاوت طبیعت میں تھی، اس لیے اسے اپنے پاس نہ رکھتے تھے، لے تو لے لیتے مگر بعد میں لوگوں پر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال ہیں، آپ کی عادتیں ہیں۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عادتوں میں بھی اسی طرح کے تذکرے ملتے ہیں۔ آج کے سلسلے کو اگر ہم خلاصہ بیان کریں اور اس کا اگر یہ کہیں کہ حاصل کیا ہے، تو حاصل یہ ہے کہ ان بزرگوں کے ایام اعراس میں جو ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس تذکرے سے اپنی زندگی کو منور کیجئے، روشن کیجئے، معطر کیجئے، اور اپنے اندر سخاوت، خودداری، محبت، حسن اخلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، تقوی، سنتوں پر عمل، شریعت پر عمل، علم حاصل کرنے کا جذبہ، دوسروں کو علم پہنچانے کا جذبہ، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ ان بزرگوں کا فیضان ہمیں حاصل ہو۔ اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فیضان ملے گا، امام اعظم کا بھی ملے گا، بلکہ انشاءاللہ چاروں ائمہ کرام کا فیضان ملے گا، اور اس فیضان کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آخر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک شعر پڑھتا ہوں، اس پر سلسلے کو اختتام کرتا ہوں۔ جو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ تو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ مدنی مذاکرہ جلوس حنفیہ 18 اپریل 2018 بروز بدھ بعد نماز عشاء براہ راست مدنی چینل پر۔ برکتوں اور سعادتوں سے بھرپور عزت و شان والا بابرکت مہینہ جس کی تکریم کا ہمیں حکم دیا گیا۔ جی ہاں، ماہ رمضان المبارک، وہ مہینہ جس میں ہر لمحہ ہر پل اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، نفل عبادات کا اجر و ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، روزہ گناہوں سے بچانے کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے پہلے عشرے میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دوسرا عشرہ اللہ عز و جل کی جانب سے مغفرت کا مژدہ لے کر آتا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ رمضان المبارک میں
مسلمان روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو ختم کر کے رضائے الہی پانے کے لیے بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں مسلمان کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور تراویح میں بھی پورا قرآن پاک سنتے ہیں۔ ایام سیام میں عاشقان رمضان ان بابرکت ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے وظائف و نوافل میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مسجدوں اور گھروں میں تسبیح و تحمید میں مشغول مسلمان اسی عزم اور نیت کے ساتھ نیکیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان بابرکت رحمتوں بھری گھڑیوں میں خوب نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کیا جائے۔ میدان حشر میں روزہ، تراویح اور قرآن مبین اللہ تبارک و تعالی کے حضور گواہی دیں گے اور سفارش کریں گے کہ تیرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں طویل قیام کیا اور قرآن پاک سنا، پس تو اپنے ان بندوں کو بخش دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پوری دل جمعی کے ساتھ رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھیں، تلاوت کلام مجید کریں اور ذکر و درود میں مشغول رہیں۔ رمضان آتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک میں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، کیونکہ رمضان ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان باہم افطار کی دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اعزاء و اقربا کے علاوہ غریب و مفلس و لاچار لوگوں کے لیے بھی افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ حسن اسلام اور حسن معاشرت کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک ایسی رات پوشیدہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا تاکہ امت مسلمہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ اس عظمت والی رات کے انوار سے دل و دماغ کو روشن کرنے اور خوب نیکیاں کمانے کے لیے مسلمان خوب عبادات کرتے ہیں۔ تلاوت کلام مجید، تسبیحات اور نوافل کے ذریعے شب قدر کی برکتوں کو سمیٹنے کی مقدور بھر کوشش کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک ختم ہوتے ہی پھر عید الفطر کی رات آتی ہے۔ اس مبارک رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں رضا الہی کے حصول کے لیے پورے ماہ رمضان کے اجتماعی اعتکاف میں شرکت یا پھر کم از کم آخری عشرے کے اعتکاف کرنے کی تو ضرور سعادت حاصل کریں۔ اے اللہ عز و جل ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے بہرہ مند فرما۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ حضرت سیدنا شریف نخعی علیہ رحمۃ اللہ قریب بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر خاموش رہتے، بہت فکر آخرت میں مگن تھے اور لوگوں سے بات چیت کم کرتے تھے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، عاشقان اولیاء، 2 شعبان المعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں 18 اپریل 2018 کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بعد نماز عشاء جلوس حنفیہ کی ترکیب ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرہ ہوگا اور یہ سب مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ دیکھیے مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل بروز بدھ 18 اپریل رات 9:15 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عز و جل جلوس حنفیہ بھی نکالا جائے گا۔